यसू المسیح کے ببرکت نام سے جوندوں کو آنکھیں اور مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ میں لیاقت منور سرویا، بانی و صدر معاذ و صدر سندھ پاکستان مسیحا ملت پارٹی، آج مورخہ 31 جنوری 2021 میں سوال کرتا ہوں اپنی گورنمنٹ سے، وزیر اعظم پاکستان سے، کہ مسیحی دن بدن اپنے آپ کو پاکستان میں غیر محفوظ سمجھتے ہیں اور مزید ہوتے جا رہے ہیں۔ مورخہ 28 جنوری 2021 کو ایک واقعہ پیش آیا کراچی جیسے میٹروپولیٹن شہر میں، کہ جہاں پہ ذاتی دشمنی کی بنیاد، ذاتی اناد کی بنیاد پر ایک نرس پہ الزام لگایا گیا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، جبکہ تھانے میں جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ توہین نہیں تھی، یہ ذاتی دشمنی کا شاخسانہ تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس واقعے کے بعد لوگ ہمارے جو ہیں، ہمارے مسیحی قوم پوری ڈپریشن میں ہے کہ ایسے واقعات اگر کراچی جیسے میٹروپولیٹن میگا شہر میں ہوں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ہم تو پہلے ہی غریب ہیں۔ یہ سوال مجھ سے آج لوگوں نے فون پہ اور میرے پاس آ کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ کیا کریں گے، اور میں اپنے لوگوں کی آواز بنتے ہوئے میں وزیر اعظم پاکستان سے کہتا ہوں کہ جب تک آئین کی دفعہ 295 میں 95 اور 295 میں جب تک ایسا قانون اس میں اضافی کیا جائے کہ جو لوگ 295 کے لیے لوگوں کو، یا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے توہین رسالت کی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آج تک 1985 کے بعد یہ واقعات ہونے شروع ہوئے ہیں، 1947 سے لے کے 1985 تک کوئی بھی واقعہ توہین رسالت کا رونما نہیں ہوا۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کتابوں میں دیکھ لیں، اخباروں میں دیکھ لیں، لیکن جنرل ضیاء کی حکومت کے بعد جنرل ضیاء نے اپنے دور کو، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یہ سارے حدود آرڈیننس اور یہ 295 قانون بالکل موجود تھا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا اور لوگ آپس میں محبت سے رہتے تھے۔ لیکن یہ عامر ضیاء الحق نے اس قانون کو بنایا اور اس قانون میں اور زیادہ تیزی آئی۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ قانون برا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس قانون میں کوئی ایسی شک ڈالی جائے، کیونکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جتنے بھی توہین رسالت کے کیسز ہوئے ہیں اس سب میں ذاتی اناد تھا، ذاتی دشمنی تھی۔ کہیں پہ کوئی ساہوکار تھا، کہیں پہ کوئی وڈیرا تھا، کہیں کوئی جاگیردار تھا، انہوں نے اپنے ذاتی دشمنی لینے کے لیے کسی نہ کسی مسیحی کو اس قانون میں جو ہے کہا کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، اور وہ مسیحی اور آسیہ بی بی اور بھی جتنے بھی ہمارے ان کیسز میں تھے وہ سارے اسی میں ذاتی دشمنی کے شاخسانہ تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں ایک رائے ہے لوگوں کی بھی جو ہم نے اکٹھی کی ہے، اور دوسرے ہم بھی ایک رائے دینا چاہتے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے، عدلیہ کو، کہ ہماری ایک ریکویسٹ ہے، ہماری ایک گزارش ہے کہ اس قانون کو ایسا کیا جائے کہ جو کسی پہ توہین رسالت کا الزام لگائے اس شخص کو بھی حراست میں لیا جائے، پولیس کسٹڈی میں اس کی بھی انویسٹیگیشن کی جائے، اور اگر جس نے الزام لگایا ہے اور الزام ثابت نہ کر سکے اور اس سے توہین نہ کی ہو کسی مسیحی نے، تو پھر جس نے الزام لگایا ہے سمجھو کہ توہین اس نے کی ہے۔ جب تک ایسے لوگوں کو سزا نہیں ملے گی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کیسز ہوتے رہیں گے اور مسیحی ڈپریشن کا شکار ہوتے رہیں گے، اور پھر جو ہے یہ مذہبی جنونیت بڑھتی رہے گی، اور مسیحی جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے رہیں گے اور ہوتے جائیں گے۔ لہٰذا میری گزارش ہے وزیر اعظم پاکستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، آرمی چیف سے، کہ خدا را اس قانون میں ایسی اضافی شکیں شامل کی جائیں کہ جو بندہ جو توہین رسالت کا الزام لگائے کسی پہ اس پہ بھی جو ہے اس کو بھی انویسٹیگیشن کیا جائے۔ اور میں کہتا ہوں کہ آج اگر آپ سارے کیسز میں جو بھی کیسز ہوئے ہیں اس میں لوور کورٹ نے ان کو بری کیا ہے، اور لوور کورٹ نے سزا دی ہے، سزائے موت دی ہے پریشر میں آ کے، اور ہائی کورٹ نے ان کو جو ہے رہا کیا ہے، رہائی دی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے
کہ یہ کب تک ہوتا رہے گا، کب تک ہمارے مسیحی جو ہیں وہ تشدد کا نشانہ بنتے رہیں، کب تک وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے رہیں، کب تک یہ بتایا جائے، مجھے میرے پاکستان کی ریاست بتائے، میرے پاکستان کے ادارے بتائیں کہ کب تک مسیحی ایسی بے چینی میں اور ایسے ظلم و تشدد کا شکار ہوتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ خدا